السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ و تفسیر سے پہلے آئیں تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زوراور سب پر غالب ہے۔ لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا ہے، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبیناتی روشن دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتاری ہے، معہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب، والمیزان اور میزان، لیقوم الناس تاکہ لوگ قائم رہیں، بالقسط انصاف پر، وانزلنا الحدید اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو، فیہ اس میں بأس شدید بڑی قوت ہے، ومنافع للناس اور طرح طرح کے فائدے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ، مَن يَنصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے۔ ان اللہ یقیناً اللہ قوی بڑا زوراور، عزیز غالب ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہم جو ہے کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے یہ والے حصے میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا، دین کے احکام اور مسائل بیان کرنے والی کتاب، ترازو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں ترازو سے مراد عدل ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے عدل کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کرنے کا آلہ ہی مراد ہے، اور ترازو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ آپس میں تول کر چیزیں لینے دینے کے معاملے میں انصاف پر قائم ہوں، کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ مروی ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ترازو لائے اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس سے وزن کریں۔ نمبر 3، لوہا، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت میں اتارنا پیدا کرنے کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معاون سے یا معادن سے نکالا، اور انہیں اس کی صنعت کا علم دیا،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری ہیں۔ نمبر 1 لوہا، نمبر 2 آگ، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 نمک۔ اور لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں کہ لوہا صنعتوں اور دیگر پیشوں میں بہت کام آتا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوہا نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے، اس کو کسی کی مدد جو ہے وہ مدد کی ضرورت نہیں، اور دین کی مدد کرنے کا اس نے جو حکم دیا ہے یہ انہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تاکہ وہ مدد کریں تو قیامت والے دن ان کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کروں کہ آخری حصے میں جو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتاری، تو کسی معاشرے میں عدل کے قیام کی یہی صورت ہے کہ حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا کیے جائیں، یعنی اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کی جائے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اس نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجاوری میں غفلت نہ برتی جائے۔ اسی طرح حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، کسی کا حق تلف نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی کے جان مال اور آبرو پر دست درازی نہ کی جائے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عدل و انصاف کو بروئے کار لایا جائے، اور اگر باہمی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ اس میزان یعنی عقل سلیم کے مطابق کیا جائے جسے حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت بخشی گئی ہے، اور اگر حق و انصاف کے سامنے کوئی شخص سر تسلیم خم نہیں کرتا، روشن اور واضح دلائل و براہین کے بعد بھی باطل سے چمٹا رہتا ہے، حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو اس وقت اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو لوہے کا ڈنڈا بھی عطا فرمایا، جس کی ایک ضرب اچھے بد دماغوں کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیتی ہے اور درست کر دیتی ہے۔ اللہ کا رسول صرف حق سنانے کے لیے نہیں آتا بلکہ حق کو پھیلانا اور اس کی بالادستی کو قائم کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی یہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی شان کا وہ مظہر بن کے آتا ہے۔ ابتدا میں وہ مخالفین کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، شب و روز اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، حق کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس کے لیے اسے جو ہے وہ دار ارقم میں بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، شیب ابی طالب میں بھی کئی سال بسر کرنے پڑتے ہیں، طائف کی سڑکوں پر بھی لوگوں کی سنگباری کا منظر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ حق کو علم نشرح کرنے کا فریضہ انجام دے چکتا ہے اور اتمام حجت کر چکتا ہے تو پھر بدر، خندق، خیبر کے معرکوں میں وہ اپنی تلوار کو بھی بے نیام کرتا ہے تاکہ ہر درم لوگوں کا سر غرور خاک میں ملائے اور حق کا بول بالا کر دے۔ تو لوہے کے متعلق اسی میں جنگی قوت بھی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی معاشرے کو بام عروج پر پہنچانے میں بھی اس کو جو ہے وہ بڑا دخل ہے۔ اب اس آیت کے آخری حصے میں یہ جو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یہ سب اس لیے اتارا تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے۔ تو اس جگہ یعلم کا معنی ہے یرا، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اور یا اس سے علم سے مراد وہ علم ہے جس پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی کائنات کا تفصیلی علم اسے موجود ہے، اس کو اپنے تمام بندوں کے بارے میں یہ علم ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو کیا کیا اچھا یا برا عمل کرے گا، لیکن اس علم ازلی پر انسان کو جزا یا سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، عقل و بلوغ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو جو نیک یا بد کام وہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ سزا یا جزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جب وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
اس آیت کے اس حصے میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے، اور مختلف مقامات پر بھی جو ہے وہ اس کی تشریح پہلی تفسیرات میں گزر چکی ہے، ہم نے ابھی تک بیان نہیں کی لیکن یہ بہت ساری جگہ پہ اس طرح گزر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔